قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، قرآن پاک ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ماں کی ممتا سے زیادہ محبت اور باپ کی شفقت سے زیادہ شفقت رکھنے والی کتاب ہے۔ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں، قرآن مجید بھی اپنے ماننے والوں کو اور اس سے ہدایت حاصل کرنے والوں کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے۔ اس وقت ملک کے جو مشکل حالات ہیں، جس طرح کی دشواریاں اور پریشانیاں ہیں، ہم جن مسائل سے اس وقت دوچار ہیں، قرآن پاک ان مشکل حالات کے سلسلے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو یہ حوصلہ دیا گیا کہ اگر تم صبر اور تقوی کے راستے پر چلو گے تو تمہارے دشمنوں کی تدبیریں تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کی اس ایک آیت میں کیسی تسلی موجود ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو، صبر کا مطلب اللہ کے دین پر جم جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرو، خوف اور ہراس کی وجہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت خوف کی شدت کی وجہ سے کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ اپنے قدم پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ 168 سالہ پرانی مسجد تھی، دباؤ بنایا گیا، مسلمانوں نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو گرا دیا۔ ابھی قریب میں مہاراشٹر ہی کے ایک مشہور شہر میں گیا، معلوم ہوا کہ پچھلے 2 مہینے کی مدت میں 2 مسجدیں ایسی ہیں جن کو مسلمانوں نے خود اپنے ہاتھ سے منہدم کر دیا۔ ایک خوف کا ماحول بنایا گیا اور انہوں نے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ کے دین پر جمنا ہوگا، عقیدے کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، اللہ کے احکامات کے سلسلے میں کوئی مصالحت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی رشتہ دار ایسے ہیں جنہوں نے دین کی مخالفت کا اور دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا سلسلہ شروع کیا، تو واضح کر دیا گیا کہ حضور کی قرابت، رشتہ داری ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے گی نہیں۔ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں۔ قرآن میں مذمت کی صورت آئی ہے ابو لہب کے بارے میں۔ ابو لہب کون تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، کتنی قریبی رشتہ داری ہے، لیکن دین کے سلسلے میں مخالفت، دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا، دین کو نقصان پہنچانا، یہ کسی طرح قابل قبول نہیں۔ چاہے کوئی ہو، دین اور عقیدے کے سلسلے میں کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ قرآن پاک میں ان ایمان والوں کی تعریف آئی کہ جو رشتہ داری پر، ایمان کے رشتے کو، خون کی رشتہ داری پر ایمان کے رشتے کو ترجیح دیتے ہیں۔
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ. ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جن کے اندر پختہ ایمان ہے تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں، چاہے وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کی بیویاں، ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو. اگر اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں وہ کھڑے ہیں تو پھر خون کے رشتے کو بھلا دیا جائے گا اور ایمان کے رشتے کو زندہ رکھا جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیے، ان کے ایک صاحبزادے بعد میں ایمان لائے. ایک جنگ میں دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا، سامنے باپ ہے اور بیٹے کی تلوار کی زد پر ہے، لیکن بیٹے نے خیال کیا کہ میرے والد ہیں، تلوار جھکا لی اور دوسری طرف چلا گیا. بعد میں وہ مومن ہو گئے. ایک موقع پر انہوں نے ذکر کیا کہ فلاں جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کی زد پر تھے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے آپ کے باپ ہونے کا خیال کیا. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم نے اس کی رعایت کی، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد پر کفر کی حالت میں آ جاتے تو میں تم کو قتل کر دیتا. میں رعایت نہیں کرتا، اس لیے کہ تم اپنے کفر میں کچے تھے، میں اپنے ایمان میں پکا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیسی ایمانی غیرت ہے، یہ کیسی ایمانی حمیت ہے. قرآن پاک میں آپ صحابہ کے تذکرے میں پڑھیے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں تو رحم دلی ہے لیکن دین کے دشمنوں کے سلسلے میں نہایت باغیرت ہیں. انسان کے اندر غیرت اور حمیت ہونی چاہیے، ایمان اور عقیدے سے مضبوط وابستگی ہونی چاہیے. کسی بھی مرحلے میں ہم اپنی ملت کا، اپنے دین کا، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. دنیا کی فانی لذتوں کو آخرت کی باقی نعمتوں پر ترجیح نہ دیں. کہا گیا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم جم جاؤ گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو دشمنوں کی تدبیریں تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی. اگر آج حالات کے دباؤ میں ہم ایمانیات سے پیچھے ہٹنے لگ جائیں، شاعر اللہ کے بارے میں مصالحت کرنے لگ جائیں، اگر ہم وقتی مصلحتوں کی وجہ سے دشمنان دین کے سلسلے میں نرمی کا رویہ اختیار کریں تو یاد رکھیے گا نہ دنیا ہمارے ہاتھ آئے گی نہ آخرت ہمارے ہاتھ آئے گی. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا آخرت دونوں کا ہم نقصان کریں گے. قرآن پاک بتا رہا ہے کہ تم اپنے اندر ایمانی حمیت پیدا کرو، اپنے اندر بہترین صفات پیدا کرو. حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، لیکن جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ مٹھی بھر لوگوں کو دنیا کی ظالم اور استبدادی قوتوں نے نشانہ بنایا، ساری ظالم قوتیں متحد ہو گئیں. عیسائیوں کا سرمایہ اور یہودیوں کی ذہانت دونوں فلسطینیوں کے مقابلے میں استعمال ہوئے. جتنی ظالم قوتیں ہیں سب نے اکائی کر لی. ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہتھیار، اسلحہ، لشکر، سپاہ، مال، دولت، اسباب، کس چیز کی ان کے پاس کمی ہے؟ یقیناً وہ مشکل حالات سے گزرے، شہادتیں ہوئیں، مکانات گرائے گئے. پچھلا رمضان عالم اسلام کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ بغیر افطار اور سحری کے روزہ رکھ رہے ہیں. ہر وقت ان کو یہ خوف ستا رہا ہے کہ کس وقت کیا صورتحال پیش آ جائے. ہم ساز و سامان کی خریداری میں لگے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں،
ایک ایک قبر میں پورے پورے خاندان کو لٹایا جا رہا ہے. یہ گزرے ہوئے رمضان ہی کی تو روداد ہے. عید کے موقع پر جب مسلمانان عالم اپنی بچیوں کے لیے بازار سے چوڑیاں خرید رہے تھے تو کتنے فلسطینی باپ ایسے تھے جو اپنی بچیوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور پیر ملبے میں سے اٹھا رہے تھے. لیکن کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ثابت قدمی، استقامت بالآخر ظالم قوتوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ کیا آج دنیا یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ بالآخر حالات ان کے حق میں سازگار ہوئے؟ وہ طاقتیں، وہ قوتیں جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، دنیا بھر کے تجزیہ نگار لکھ رہے ہیں کہ ان قوتوں کو گھٹنا ٹیکنا پڑا، ان کو شکست تسلیم کرنی پڑی. یاد رکھیے گا، کائنات میں وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے. آزمائشوں کے مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر اللہ فتح و نصرت اور کامیابی مقدر فرماتا ہے. امتحان لیا جاتا ہے، آزمائش آتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالی فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا ہے. قرآن میں کہا گیا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ نہیں، حالات آئیں گے، آزمایا جائے گا. اور کیوں آزمایا جائے گا؟ تاکہ مومن اور منافق کو الگ کر دیا جائے، خبیث اور طیب کو جدا کر دیا جائے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہر طرح کے لوگ یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے ہیں. نہیں، خبیث و طیب کو الگ کیا جائے گا، مومن منافق کو جدا کیا جائے گا. تو حالات آتے ہیں تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے، اور پھر جو آزمائش میں کھرے اترتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں عزت سے نوازتا ہے. تو یہ کھلی ہوئی مثال ہے جو ہماری نگاہ کے سامنے ہے کہ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، مگر انہوں نے اللہ کے وعدوں پر یقین کیا، جمے رہے، ڈٹے رہے، کسی مرحلے میں دبے نہیں، جھکے نہیں. وہ بولی بولتے رہے جو ایمان والوں کو بولنی چاہیے کہ ہم کسی بھی قیمت پر اپنی مسجد، اللہ تعالیٰ کا گھر اور اپنا وطن ظالم طاقتوں کے حوالے نہیں کریں گے. کیا ہم مسلمانوں کے لیے، ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے اس میں نمونہ نہیں موجود ہے؟ قرآن کی آیتوں کی صداقت کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کہا گیا غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، کمزور نہ پڑنا. اگر تمہارے اندر سچا پکا ایمان ہوگا تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے. یہ آیتیں کیا صرف اس لیے ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں اور سنیں اور آگے بڑھ جائیں؟ اس وقت جو حالات ملک میں ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان حالات میں ہم سرخرو رہیں تو ہم کو بھی اپنے اندر ایمانی کردار پیدا کرنا ہوگا. خوف و ہراس سے الگ ہٹ کر ہمیں ایمان و یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اب دیکھ لیجیے، آج اخبارات میں چھپا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو کابینہ سے منظور کر دیا گیا ہے، کچھ ترمیمات کے ساتھ منظور کر دیا گیا، یعنی پارلیمنٹ سے اس کی منظوری کی راہ ہموار ہو گئی. 10 مارچ سے سیشن ہونے والا ہے، پھر اس میں لایا جائے گا، منظور کرایا جائے گا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ وقف ترمیمی بل ایسا ہے کہ جب یہ قانون بن جائے گا تو مسجدوں کو، مدرسوں کو، وقف جائیدادوں کو خطرہ ہوگا. کہیں کسی وقت کوئی کارروائی ہوگی. لاکھوں ایکڑ ہماری جو وقف جائیدادیں ہیں ان کو خطرہ درپیش ہوگا. اور یہ صرف ایک قانون نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات و مسائل ہمارے الجھ جائیں گے. مساجد قائم کرنے میں آئندہ دشواری پیش آئے گی،
نئی وقف جائیدادیں اللہ کی راہ میں دینے میں دشواریاں پیش آئیں گی، مگر افسوس کہ ہم جس طرح اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ ہم اپنے عافیت گاہوں میں رہیں، ملی مسائل سے ہم پوری طرح متفکر نہ ہو، ان کے بارے میں فکر مند نہ ہو، اس طرح کبھی ہم اس ملک میں سر اٹھا کر نہیں جی سکیں گے۔ آپ نے دیکھا کسانوں کا مسئلہ آیا، کیا ان کی ایسی صورتحال تھی کہ وہ کاسے گدائی لے کر یہاں وہاں بھٹکتے پھریں؟ نہیں، لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ قانون ہم پر آ گیا، جو زرعی قانون بنایا حکومت نے، اگر یہ ہم پر مسلط ہو گیا تو ہماری روزی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ان کی روزی کا مسئلہ تھا، یوں کہہ لیجئے کسی درجے میں ان کی جان کا مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں اس طرح قربانیاں دی، دشواریوں کے مرحلے سے گزرے کہ بالآخر ان زرعی قوانین کے سلسلے میں حکومت کو جھکنا پڑا۔ ان کی جان کا مسئلہ تھا، یہاں تو ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم متفکر نہیں ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی ہے، تو یہ خطرناک چیز ہے۔ قوموں کی زندگی میں حالات آتے ہیں اور قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ میں نے شروع میں قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی، اور قرآن جو رہنمائی کرتا ہے اس کا ایک حصہ اس میں موجود ہے۔ آپ نے یہ مشہور واقعہ بار بار سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا، چونٹی نے کہا، سردار چونٹی تھی، اس نے کہا بلوں میں گھس جاؤ ورنہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو رون کر گزر جائیں گے۔ کیا آپ نے یہ سمجھا کہ صرف یہ ایک واقعہ ہے؟ نہیں، بتایا گیا کہ جس پر قیادت کی ذمہ داری ہو اس کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ ایک چونٹی اپنی رعایا کو بچانے کے لیے کس قدر ہوشیار ہے، اتنی حقیر مخلوق ہے، لیکن وہ آواز لگا رہی ہے کہ بلوں میں گھس جاؤ ورنہ سلیمان کا لشکر تم کو رون کر گزر جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قیادت کو چوکنا ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، آنے والے خطرات پر نگاہ رکھنی چاہیے، خطرات کا حل پہلے سے پیش کرنا چاہیے، اور بغیر کسی خوف کے رہنمائی کرنی چاہیے کہ تم کو یہ کرنا ہوگا تب تم ان حالات سے ابھر سکو گے۔ یہ وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہماری قیادت کو بھی کوئی واضح فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم اگر حالات کے دباؤ میں پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ مسائل مزید الجھ جائیں گے۔ یہ جو حلیف پارٹیاں ہیں، ان سے ہم کیوں نہیں کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، جب الیکشن آتا ہے انہی کے آگے جاتے ہو اور ان کے ووٹ حاصل کرتے ہو اور پھر اقتدار کے مزے لیتے ہو، لیکن جب ان کے دین و ایمان کا مسئلہ آتا ہے تو پھر تم کو کیوں سانپ سونگھ جاتا ہے؟ کیوں تم بلوں میں جا کر گھس جاتے ہو؟ ہمیں اس زبان میں بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ جمہوری ملک میں جو زبان سمجھی جاتی ہے ہمیں وہ زبان استعمال کرنی چاہیے۔ برسر اقتدار طبقے سے بھی ہم کو کہنا چاہیے کہ جو ہمارے دین و ایمان کے معاملات ہیں اس میں آپ دخیل نہ ہو۔ اگر کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی اصلاح کی ضرورت ہے تو آپ کمیونٹی سے بات کیجئے، مسلمانوں کے علماء سے، ان کی ملی جماعتوں اور تنظیموں سے بات چیت کیجئے۔ یہ نہیں کہ بند کمرے میں آپ نے کوئی بل بنا لیا اور لا کر اس کو آپ نے کسی کمیونٹی پر، کسی طبقے پر مسلط کر دیا۔ اس ملک میں کوئی آمریت نہیں ہے، جمہوریت قائم ہے۔ جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں پوری قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ زمین پر صورتحال کیا ہے۔ ہماری قیادت کو بنیادی فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم سوچنے میں وقت گزار دیں۔
قوموں پر جب حالات آتے ہیں ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اور اقدام و عمل کے لیے ہمیں مضبوط فیصلوں کی طرف جانا ہوگا۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں کیسے بڑے فیصلے لیے۔ خطرات آج سے زیادہ اس وقت تھے، لیکن بڑے فیصلے لیے گئے، ان پر عمل کیا گیا، قربانیاں دی گئیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ملت کو سرفراز فرمایا۔ اسی ملک کی آپ تاریخ پڑھیے کہ جب ملت پر حالات آئے، بڑوں اور بزرگوں نے اقدام و عمل کا راستہ اپنایا، لوگوں نے اس راستے پر چل کر قربانی دی، اللہ نے اس کے بہترین نتائج ظاہر فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو اب وہ قیامت تک حل نہیں ہو سکتی ہے، نہیں، مشکلیں نیست کہ آسان نشود، مت باید کے ہراساں نشود۔ کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو حکمت و تدبیر سے حل نہ ہو۔ انسان کو جواں مرد ہونا چاہیے کہ وہ حالات کے اوپر نگاہ رکھ کر اس کے مقابلے کے لیے آگے آئے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس ملک سے محبت ہے۔ اس ملک میں اگر اس ملک کے بسنے والے اگر غیر مطمئن ہوں گے، ملک کا نقصان ہوگا۔ ہم بار بار کہہ چکے کہ ملک کو امن و امان کی اور محبت کی ضرورت ہے، ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ یقیناً نفرت کے مقابلے میں ہمیں محبت کا پیغام دینا ہوگا، یقیناً، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دین و ایمان کے سلسلے میں ہم کو دباتے چلے جائیں، آپ احکامات شریعت پر عمل کو مشکل بنائیں، یونیفارم سول کوڈ کا آپ نعرہ دیں اور پھر اس کو لاگو کرنے کی کوششیں کریں، اور مسلمانوں کا حال یہ ہو کہ وہ اپنی عافیت گاہوں میں رہیں اور ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کریں جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جم جاؤ، دوسروں کو بھی جمنے کی نصیحت کرو اور چوکنے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔